کرنے کا دن، اور یہ مہینہ عزیزان من جمادی الثانی کا مہینہ، یہ ایام فاطمیہ، خوش قسمت ہیں بندے شوالوں کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں بی بی کا مہینہ نصیب ہوا۔ ہر جگہ بی بی کی شہادت کی مجالس، بی بی کی شہادت گزر گئی ہے، آمد قریب ہے۔ آج کی مجلس منسوب ہے اس بی بی کے نام سے کہ جو کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہیں، عزیزان من کے جو خاتون جنت ہے، جو سیدات النساء العالمین ہے۔ تو یقیناً آج کی مجلس میں ماشاءاللہ سے معرفت والے لوگ آئے بیٹھے ہیں، سارے مومن ہیں، بڑا مومنیت کا مجمع، حسینی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، بی بی کے کنیزیں ہیں، اور یقیناً اپنے گھر سے لے کے یہاں تک کا جو سفر طے کر کے آئے ہو، ایک ایک لمحہ آپ کا عبادت میں گزرا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے مجلس امام حسین، جہاں ہر بندہ نہیں آتا، وہی آئے گا جس پہ سیدہ راضی ہوگی، وہی آتا ہے جسے پاک بی بی بلاتی ہے۔ تو مجلس امام حسین میں آنا بھی منظوری سے خالی، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو مومن بی بی کے ذکر کو سن رہے ہیں، جو موجود ہیں یا نہیں موجود، جہاں جہاں ماشاءاللہ سے بی بی کا ذکر جہاں جہاں تک جاری ہے آواز، جو لوگ اس ذکر میں شامل ہیں، تو میرا پاک اللہ تمام کی عبادت کو عبادت شمار فرما، ہماری اس مجلس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر قبول فرما۔ وہ اللہ کے جو دلوں کا راز جانتا ہے، وہ اللہ کے جو فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ تو پکار میں تیری شہرک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ وہ اللہ کی جس نے آل محمد کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا۔ میری بہنوں، یہ سیدہ کی ذات کائنات میں سب سے بڑا وسیلہ ہے، بی بی کے توسل سے مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تو یقیناً جتنے لوگ آج مجلس میں پریشان ہیں، مقروض ہیں، بے گھر ہیں، بے اولاد ہیں، بیمار ہیں، تو اس مجلس کو وسیلہ سمجھ کے اپنی دعائیں مانگیے گا۔ عزیزان من بہت بڑی عبادت ہے، یہاں صرف فرشی نہیں آتے، یہاں عرشی آتے ہیں، یہاں ملک آتے ہیں، یہاں عزیزان من پتہ نہیں کون کون سی ہستیاں آتی ہیں، جہاں خاتون جنت ہیں، یہاں میری بقیہ والی بی بی بقیہ چھوڑ کے آئی بیٹھی ہے، یہاں میری عالیہ بی بی شام سے آئی بیٹھی ہے، یہاں میرے باہر میں مولا کی کرسی سجی ہے، یہاں پتہ نہیں کون کون سی قابل احترام ہستیاں، ان کے صدقے سے، ان کی آمد سے ہم گنہگاروں کی بخشش ہونی ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، روایت کہتی ہے جمعے کے دن کی ابتدا صدقہ سے کرو۔ آج بانی مجلس کے اس عظیم مشن اور ثواب میں آپ سب لوگ شامل ہیں۔ اگر ایک مہمان کسی کے گھر میں آتا ہے تو وہ رحمت بن کے آتا ہے۔ یہاں تو تمام مومنین آئے بیٹھے ہیں، آج کی مجلس میں صرف مومنین مہمان نہیں، پتہ نہیں کون کون سی ہستیاں آئی بیٹھی ہیں۔ تو میرا پاک اللہ یہ فرش اتنا عظیم بنا دے، آج کے ذکر کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سانسوں کی ڈور کہیں پہ کٹ جاتی ہے، میرا پاک اللہ جناب سیدہ کے صدقے سے ہمیں ایسا بنا جیسی میری پاک بی بی نے چاہا ہے، ہمیں سیدہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دینا، ہمیں خاتون جنت کا حقیقی عزادار بنا دے، ہمارے ذکر کو، اس عظیم مجلس کو ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہ کرے ہر سال ہم اکٹھے ہوں، سیدہ کی مجلس کریں، بی بی کی مجلس میں آئیں، بی بی کے صدقے سے مانگیں، بی بی کے توسل سے مانگیں۔ میری بہنوں، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں پہ ہم نہیں جھکتے، یہاں پہ عرشی بھی سوالی بن کے آتے ہیں۔ عزیزان من جس کی تسبیح کے دانے بندے کو اللہ کے قریب کر دے اسے کائنات میں زہرا کہتے ہیں، جس کے دروازے پر دونوں جہانوں کے فقیر روٹیاں مانگتے ہوئے نظر آئے اسے کائنات میں سیدہ کہتے ہیں۔ عزیزان من وہ بی بی کہ جو خاتون جنت ہے، جس کا نام فاطمہ ہے، القابات بے شمار ہیں، زہرا، رازیہ، مرضیہ، عالمہ، غیر معلمہ، محدثہ، طاہرہ، ام ابیہا، مزار رسول، میری بی بی کے اتنے القابات ہیں۔ سامعین گرامی وہ بی بی جس کی حیات طیبہ، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ سامعین گرامی قدر وہ بی بی کہ جن کی زندگی جو سیرت ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے۔
کہ بی بی کی سیرت کو دیکھیے. میری بی بی کی ان کی کل عمر 18 سال ہے اور قربان چلی جاؤں کنیز کا یہ عالم ہے جس نے 40 سال قرآن سے کلام کیا. کنیز وہ ہے جس نے کہا دنیا میرے نزدیک تیری کوئی وقت نہیں, میرے اولاد, میرا دون, میری دولت, میرا بنگلہ, میرا محل, میرا تاج, سب کچھ قربان سیدہ کی نوکری کو قبول کیا. اور ایسی سیدہ, یہ وہ سیدہ ہے کہ جس کے بارے میں خود کائنات کے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں جنگ سے گھر آتا ہوں سیدہ کچھ اس انداز میں میرا استقبال کرتی ہے, جنگی اوزار کو کچھ اس طریقے سے صاف فرماتی ہے کہ خود محمد مصطفیٰ کا یہ کہنا پڑتا ہے الفاطمہ ام ابیہا. فاطمہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. کون فاطمہ؟ آخری مومنہ تک بیدار ہوئیے گا کہ چشمے نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ, چشمے نبی کے خواب کو کہتے ہیں سیدہ, عصمت کے آفتاب کو کہتے ہیں سیدہ, منہ بولی کتاب کو کہتے ہیں سیدہ, قرآن کے جواب کو کہتے ہیں سیدہ. یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی, لفظوں میں ڈھل کے آئے پہ تطہیر بن گئی. خاتون جنت. عزیزان ایمان میری زندگی کی بی بی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. بی بی کسی کا حق نہیں رکھتی, کسی کا قرض نہیں رکھتی, تو سیدہ کے نام پہ خرچ کرتی ہے. دنیا میں بھی تجھے اس کا اجر ملے گا, آخرت میں اس کا اجر محفوظ ہے. تو بی بی کے نام پہ خرچ کر کے تو دیکھ, 14 کا وعدہ ہے ہم کسی کا قرض عزیزان من تجھے دگنا نہ نواز دے. تو سامعین گرامی یہ گھرانہ سخیوں کا گھرانہ ہے. ان کے در پہ جھکنا, ان کے وسیلے سے مانگنا, بی بی کو پرسہ دینا, یہ کائنات کی سب سے بڑی عبادت ہے. میری بہنوں ہمارے یہاں دستور ہے ہم لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ایسے, اور آپ ماشاءاللہ سے مجلس میں پڑھے لکھے لوگ ہیں, قابل احترام میرا مجمع ہے, اور مجلس میں کوشش کیا کرو جتنی دیر بیٹھے. میری بہنوں یہ باتیں بہت ضروری ہے بتانا, بہت ہی پڑھا لکھا مجمع, بچپن سے آپ لوگ عزاداری سنتے ہیں کہ میری کوئی مجال نہیں, میری کوئی اوقات نہیں, بس چھوٹی چھوٹی جملے آپ کو بتانے کے ساتھ ساتھ ہم خود بھی عمل کی کوشش کریں گے. میری بہنوں کوشش کیا کریں کہ جب مجلس امام حسین میں آئے, مجلس جناب سیدہ میں آئے, تو چند چیزوں کا خیال ضرور رکھا کریں. سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ مجلس میں جتنا ہو سکے باوضو ہو کے آئے, پاک و پاکیزہ ہو کے آئے. عزیزان من دوسری چیز کہ مجلس میں جتنی دیر بیٹھے باحجاب ہو کے بیٹھے, سروں پہ دوپٹے ہوں, اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دوپٹہ لینا سکھائیں کہ سیدہ کی مجلس میں میری پاک بی بی آئی بیٹھی ہے. جتنی زیادہ عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی چیز کو عورت کہتے ہیں, جتنی باحجاب ہوگی جتنی چھپی ہوئی ہوگی اتنی اس کی پاک دامنی کی علامت ہے. اب قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے مگر وہ بھی غلاف میں ہے, کعبہ بھی غلاف میں ہے. تو عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے, جتنا باحجاب ہوگی, جتنا خود کو پردے میں لپیٹ کے گھر سے نکلے گی, پتہ چلے گا یہ سیدہ کی کنیز ہے, اتنی خوبصورت لگے گی. ایک باحجاب لڑکی کو دیکھیں اور ایک سر سے دوپٹہ جو اتری ہوئی اس کو دیکھیں تو دونوں میں بڑا فرق ہے. جو بے حجاب ہے خود بھی گنہگار, اجتماعاً گناہ ہے اس کا, اس کے شوہر کو گناہ ملے گا, اس کے والد کو گناہ ملے گا, اس کے بھائی کو گناہ ملے گا. وہ اجتماعاً گناہ کر رہی ہے, شوہر کو اس لیے کہ اس نے روکا نہیں, والد کو اس لیے کہ اس نے سمجھایا نہیں, بھائی کو اس لیے بھی تو بھائی تو غیرت مند ہوتے ہیں, بہن کو حجاب کرنا نہیں سکھایا. تو جتنی باحجاب ہوگی فرشتے اس پہ رحمتیں نازل فرمائیں گے. عزیزانی من اس کے شوہر کے نام اعمال میں ثواب, اس کے بھائی کو ثواب, اس کے والد کو ثواب. عزیزانی من بی بی کی سیرت طیبہ تو دیکھیے, کوشش کیا کریں جتنی دیر مجلس میں بیٹھے لبوں پہ درود پڑھتے رہا کریں. اور ویسے بھی جمعہ کے دن تو درود پڑھنے کا ویسے بہت اجر ہے. مولا فرماتے ہیں عصر کے بعد, ہر جمعہ عصر کے بعد ایک تسبیح استغفار اور ایک تسبیح درود کی ضرور کرا کریں. سامعین گرامی کا ویسے تو درود پڑھنے کا بہت ثواب ہے, لیکن جمعے کے دن جتنا ہو سکے تاکید ہے زیادہ درود پڑھنے کی, تاکید ہے زیادہ استغفار کرنے کی. تو ایک صلوات پڑھ لیجئے سارے مل کے بآواز بلند. تو سامعین گرامی کا میری بی بی کے بے شمار القابات ہیں. نام فاطمہ ہے, فاطمہ فتم سے نکلا ہے. فتم کا مطلب ہے جہنم کی آگ سے بچانے والی. عزیزان من میں نے ابھی عرض کیا کہ جناب سیدہ کسی کا حق نہیں رکھتی. آج تم سیدہ کو رونے آئے بیٹھے ہو, آج بی بی کو پرسہ دینے آئے بیٹھے ہو.
کل جب ہم دنیا سے جائیں گے، جب ہمارا مشکل وقت ہوگا، جب گناہ بہت زیادہ ہوں گے، گناہوں کی لپیٹ زیادہ ہوگی، نیکیاں کم ہوگی، عزیزان من یہی ذکر کو سننا، سیدہ کے غم میں رونا، بی بی سے توسل کرنا، مجالس میں آنا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں۔ سیدہ کسی کا حق نہیں۔ عراق کا ایک عالم دین ہے جنہوں نے پوری زندگی مرثیہ خاں میں گزار دی، بہت بڑے عالم میں مجالس پڑھتے ہیں، مرثیہ پڑھتے ہیں، تو ان پہ آخری وقت آیا، موت کو وہ قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیں ان کو، ایک بیٹی کا نام تھا راضیہ، ایک کا نام مرضیہ اور ایک کا نام فاطمہ۔ اب سامعین گرامی قدر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ موت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں، کرب اور بیماری کی شدت سے ان کو بہت زیادہ پیاس لگی ہے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں میں نیند میں نہیں ہوں، جاگ رہا ہوں لیکن آنکھیں بند ہیں، عالم بیداری میں ہے، نیند میں نہیں ہے، بستر بیماری پہ ہے، علیل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، جاگ رہے ہیں، اور اس کرب اور بیماری میں ان کو پیاس کی شدت جب زیادہ لگتی ہے تو آنکھیں بند ہیں اور پیاس کی شدت میں اپنی بیٹی کو پکار کے کہتے ہیں راضیہ، جیسی بیٹی کا نام لیتے ہیں نا راضیہ، اور اگلا جملہ نہیں کہا مجھے پانی پلاؤ، بس محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، اور اسی بیماری میں کہتے ہیں راضیہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاب پوش بی بی ہے کہ جن کے چہرے پہ نقاب ہے، ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، وہ فرماتے میرے قریب آ رہی ہے پانی لے کے، ان کے چہرے پہ نور اتنا ہے اور باحجاب وہ اتنی ہے کہ میری جرت نہیں ہوئی کہ میں ان سے سوال کروں کہ بی بی آپ کون ہے، وہ فرماتے میں نے پانی کا سوال نہیں کیا، پھر میں نے کہا مرضیہ، دوسری بیٹی کو پکارا، تو پھر وہی بی بی میرے قریب آ رہی ہے پانی کو لے کے، اور میرا حوصلہ نہیں ہوا کہ میں بی بی سے پانی مانگ سکوں یا پوچھ سکوں کہ آپ کون ہے، پھر انہوں نے فرمایا تیسری بیٹی کا نام لیا فاطمہ، تو وہ بی بی قریب آ کے کہتی ہے کہ تو نے پوری زندگی میری مجالس پڑھی ہے، میرے حسین کا ذکر کیا ہے، ہم آل محمد کسی کا قرض نہیں رکھتے، تو نے پوری زندگی میرے حسین کا ذکر کیا ہے، پوری زندگی میرے حسین کی مجالس میں گیا، لوگوں کو رویا اور رلایا ہے، تو میں زہرا ہوں، میں خاتون جنت ہوں، تجھے جام کوثر پلانے آئی ہوں، توجہ ہے بندشہ والوں، تمہیں جامے تو بی بی کے نام پہ خرچ کر کے تو دیکھ، تو بی بی کے نام کی مجلس کروا کے تو دیکھ، تو سیدات کے ذکر میں آ کر تو دیکھ، تو بی بی کے توسل سے مانگ کر تو دیکھ، یہ تو بن مانگے عطا کرتے ہیں، یہ بن مانگے سراب کرتے ہیں، یہ عمل دیکھ کے عزیزان من نیت دیکھ کے عطا کرتے ہیں۔ سامعین گرامی ہم کہتے ہیں فلاں بڑا گنہگار ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، تجھے کیا پتا وہ بی بی کے کتنا قریب ہو، ہمیں کیا پتا وہ اللہ کے کتنا قریب ہو، تو عالم دین کہتے ہیں میری روح کانپ گئی کہ حقیقت میں سیدہ نے مجھے اپنی زیارت کروا دی۔ میری بہنوں ماں ہر مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں، میں کہتی ہوں ہمارے گھر کسی بڑے بندے نے آنا ہو نا مہمان، ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، گھر کو سجاتے ہیں، خوشبوؤں سے معطر کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، فلاں ایم پی آ رہا، فلاں چیئرمین آ رہا، فلاں بہت بڑا امیر بندہ پریزیڈنٹ ہمارے، تو قربان چلی جاؤں جہاں جناب سیدہ آتی ہوں، اس فرش کا مقام کتنا بلند ہے، ان عزاداروں کا مقام کتنا بلند ہے جن کے ساتھ خاتون جنت بیٹھی ہیں۔ عزیزان من قبر میں، ہر قبر میں، ہر مومن کی قبر میں سب جانتے ہیں امیر کائنات آتے ہیں، اور قبر کے باہر جناب سیدہ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں مومنہ میں تیری شفاعت کرنے آئی ہوں، اے مومنہ میں تیری بخشش کا ذمہ دار ہوں میں، اے مومنہ تو میرے غم میں روتی تھی، تو میرے حق پہ روئی تھی، اے مومنہ تو میری وکالت میں روئی تھی، اے مومنہ تو میرے حسین کو روتی تھی۔ ہم آل محمد کسی کا قرض نہیں رکھتے، تو ہمارے وسیلے سے مانگ کر تو دیکھ۔ میری بہنوں آج کی مجلس کو معمولی نہ سمجھیے گا، میری پاک بی بی کی تابوت، میری پاک بی بی کا تابوت آئے گا آج کی مجلس میں، بڑے خوش قسمت ہو بندشہ والوں کہ پاک بی بی کے تابوت کی زیارت کرو گے، ہر بندے کے نصیب میں نہیں، بڑی مقبول مجلس، میری بہنیں فضائل میں رو رہی ہیں، ان آنکھوں میں کتنے آنسو ہیں، یہ مجلس کی قبولیت کی علامت ہے، یقیناً میری پردے والی بی بی آ گئی ہیں، عرض کر رہی تھی بی بی کسی کا حق نہیں رکھتی، بی بی کسی کا قرض نہیں رکھتی، تو خرچ کر کے تو دیکھ،
تو سیدہ کے وسیلے سے مانگ کر تو دیکھ میری بہنوں. ہم پتہ کیا کرتے ہیں مجھ سمیت. آئیے آج کی مجلس میں ایک بہت بڑا واقعہ, اور صرف واقعہ نہیں بندشہ والوں, میں یہاں سے چلی جاؤں گی, میری بہنوں کے دلوں میں یہ جملہ اثر کرے گا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارے اور سیدہ نے کیسے گزاری. میں قربان چلی جاؤں میری ان ماؤں پہ, میری آپ کی عظمت کو میرا سلام. میری کوئی اوقات نہیں, یہ میری بہنوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. میری بی بی کی آمد ہو گئی ہے, میری بی بی آ گئی ہے یہاں پہ. اللہ پاک ہماری اس عبادت کو عبادت میں شمار فرما. یہ جس طریقے سے بی بی کو پرسہ دے رہی ہے, یہ آنسو آپ کے رخسار پہ نہیں گرتے, بی بی پاک کے رومال پہ گرتے ہیں. میں قربان چلی جاؤں, کتنی خوش قسمت ہے کہ بی بی کے غم میں رونے آئے بیٹھے ہو. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. اللہ کرے ایسے جیو, ہر سال بی بی کو پرسہ دو, ہر سال بی بی کی مجلس میں آؤ میری بہنوں آؤ. خدا تمہیں آباد رکھے. ہم سوچتے ہیں اپنے بارے میں, ہم کہتے ہیں ہم سکھی ہوں, ہماری اولاد سکھی ہو, ہمارے گھر والے. آئے ذرا سیدہ کی سیرت پڑھ کے دیکھو, خیبر کا میدان ہے, علی نے خیبر کو فتح کیا. اور سنتے آ رہے ہو آپ لوگ بچپن سے کہ جب کوئی جنگ کو فاتح کرتا نا تو اس کو بہت سا مال حصے میں آتا. تو میرے مولا نے خیبر کو فتح کیا, ایک در تو مولا نے آسمان کی طرف اڑا دیا, باقی جو مال ملا بہت سارا مال غنیمت مولا گھر لے کے آئے. تو بہت سے عزیزان ایمان فقراء تھے, بہت سے لوگ ایسے تھے, غریب تھے, یتیم تھے, مسکین تھے, جو مولا کے منتظر تھے. امام نے سارا مال آ کے فقراء میں تقسیم کر دیا. اب دیکھیں علی کے دو بچے باہر کھڑے ہیں, حسن و حسین. لوگوں کے بچے خوش ہیں, ہمارے گھر میں نئے کپڑے آئے ہیں, بہت سا مال آیا ہے, ہمارے گھر میں علی بادشاہ نے کپڑے بھیجے ہیں, مال بھیجا ہے, مال غنیمت آیا ہے, ہم بہت اچھے اچھے کھانے آئے ہیں. وہ بچے حیران ہو کے, ان کو نہیں پتا یہ انہی کے بابا نے ہمارے گھر میں سب کچھ. حسن و حسین گھر آ کے کہتے ہیں اماں آج مدینے کے لوگ بڑا خوش ہیں. کہتے ہیں علی بادشاہ نے ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے لیے نئے نئے کھانے بھیجے ہیں, نئے نئے لباس. اماں ہمارے گھر میں بابا ہمارے لیے بھی لے کے آئیں گے. خاتون جنت کے بیٹے ہیں, فرمایا جی آپ کے بابا آ رہے ہوں گے. عزیزان من, میرے مولا نے سارا مال فقراء میں تقسیم کیا. جب گھر پہنچے تو علی کے پاس کچھ نہیں تھا. توجہ ہے میری بہنوں, علی کے پاس کچھ نہیں تھا. جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ آپ کے بچے منتظر تھے کہ بابا ہمارے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے کے آئیں گے. فرمایا زہرا کہ جب میں آیا میری نظر تمام فقراء پہ پڑی, وہ اس طریقے سے مال غنیمت کو لے رہے تھے, ان کے چہروں پہ جو مسکراہٹ تھی, وہ جو سکون تھا, تو میرا دل چاہ رہا تھا سارے کا سارا مال میں تقسیم کر دوں. اب میں بہت مطمئن ہوں, میں سارا تقسیم کرایا. بچے بہت خوش ہیں آج. فرمایا علی شاید کہ مجھے خوشی اتنی تب نہ ہوتی جب آپ کچھ گھر بھی لے کے آتے, جتنی خوشی مجھے اب ہو رہی ہے کہ اب سارا فقراء میں تقسیم کر رہے ہو. یہ بھی فرماتی ہے مجھے اتنی خوشی تب نہ ہوتی کہ اگر آپ گھر میرے بچوں کے لیے بھی بہت سامان لے کے آتے, جتنی خوشی اب ہو رہی ہے کہ اب سارا فقراء میں تقسیم کر رہا ہے, سارا یتیموں غریبوں میں تقسیم کر رہا ہے. بس